السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ جماعت اسلامی جعفر آباد کے زیر اہتمام قرآن پاک کی بے حرمتی اور مولانا ہدایت الرحمان کی عدم رہائی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں پر مقررین نے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی یوتھ جعفر آباد کے صدر حاسب فیروز لاشاری، محمد یوسف منگریو، میٹھا خان بادینی، محمد خان جتیک اور دیگر کا کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جس سے پوری امت مسلمہ میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے مرتکب افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حکومت پاکستان سویڈن کے سفارتکار کو طلب کر کے پاکستانی مسلمانوں کے غصے سے آگاہ کریں، کیونکہ مسلمان اپنے پاک کتاب کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو سرِ عام پھانسی پر لٹکایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اور ان کے دیگر ساتھیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور گوادر کے رہنماؤں کی گرفتاری سے ان کے حوصلوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ گوادر کے لوگ مولانا ہدایت بلوچ کے ساتھ ہیں اور وہ اپنے حقوق حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو رہا کیا جائے، بصورت دیگر ہمارے احتجاج میں شدت آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ میر محمد اسلم عمرانی رئیس میلز ایسوسی ایشن نصیر آباد کے صدر منتخب ہو گئے۔ نمراج داس جنرل سیکرٹری اور سیٹھ بشیم لال فنان سیکرٹری منتخب۔ جمعرات کے روز عمرانی رائس مل ڈیرہ مراد جمالی میں مل ایسوسی ایشن کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں متفقہ طور پر مل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا چناؤ عمل میں لایا گیا۔ میر محمد اسلم خان عمرانی کو رئیس میلز ایسوسی ایشن نصیر آباد کا صدر منتخب کیا گیا، جبکہ عہدیداروں میں نائب صدر نمراج داس عرف حفل داس، خزانچی سیٹھ بشیم لال شامل ہیں۔ اجلاس میں مکھی مانک لال، مہندر کمار، بابن کمار، جمعہ خان سمیت دیگر موجود تھے۔ نو منتخب صدر میر محمد اسلم خان عمرانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام میلز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے صدر منتخب کیا۔ انشاءاللہ تمام دوستوں کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری سے یو این ریزیڈنٹ پاکستان جولین ہارٹس، یونیسیف، WHO، UNOCHA اور RCO UN کے نمائندگان کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر سیلاب متاثرین کی بحالی اور امدادی کارروائیوں پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ ظاہری نے ملنے والے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع نصیر آباد میں سیلاب متاثرین کی آبادکاری تیزی سے جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے حکومت کی جانب سے ملنے والی امداد اور تمام بنیادی سہولیات سیلاب متاثرین کی دہلیز تک پہنچانے میں اپنے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اب بھی سیلاب متاثرین کی بحالی اور انہیں درپیش مسائل کے ازالے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، مگر سیلاب متاثرین کے لیے تعلیم، صحت، آب نوشی کی فراہمی سمیت دیگر درپیش مسائل کے ازالے کے لیے یونیسیف، WHO اور دیگر فلاحی اداروں کو کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ سیلاب متاثرین کی تکالیف کا مداوع ہو سکے۔ سیلاب متاثرین کے چھوٹے بچوں کو غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام بین الاقوامی ادارے اپنا کردار ادا کریں۔ ضلعی انتظامیہ کی سیلاب متاثرین کی امداد کرنے والے تمام NGOs اور دیگر بین الاقوامی اداروں کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرے گی۔ ہم سب کا مقصد سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی اور انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، تاکہ وہ پھر سے بہتر انداز میں اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ UN ریزیڈنٹ پاکستان جولین ہارٹس نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ادارے تمام متاثرہ علاقوں سمیت ضلع نصیر آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امداد سمیت بحالی کے کام کروا رہے ہیں۔ تعلیم، آب نوشی، صحت سمیت دیگر بنیادی مسائل حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے UN ریزیڈنٹ پاکستان جولین ہارٹس اور دیگر کا شکریہ ادا کیا اور انہیں شیلڈ کا تحفہ بھی پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔
صوبائی صدر جماعت اہل سنت اور ممتاز عالم دین حضرت مفتی الحاج محمد حیات القادری کا تیسرا عرس مبارک انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عرس مبارک کے حوالے سے جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ میں زیر صدارت علامہ محمد اقبال قادری ایک اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جہاں عرس مبارک کے اجتماع میں مرکزی ناظم اعلیٰ اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سائیں صاحبزادہ خالد سلطان القادری اور مفتی سائیں شفیق احمد قادری سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مرحوم مفتی محمد حیات قادری ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کی اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے مدرسے بھی قائم کیے۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات کو دینی تعلیم سے روشناس کراتے رہے۔ ان کی دینی اور اسلامی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلیں اور دین اسلام کی اصولوں کی پاسداری کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو خوش رکھنے کا واحد طریقہ نماز ہے اور ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، مگر نماز ایک فرض ہے، اس کی ادائیگی میں ہر مسلمان پر لازم ہے۔ انہوں نے کہا، یہ عارضی دنیا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دین اسلام کے بتائے ہوئے رستے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیں۔ عرس مبارک میں محمد اقبال قادری، ممتاز علی قادری، علامہ نواب دین ڈونکی، الہی بخش قادری، وڈیرا امداد حسین سولنگی، میر معشوق علی بوہر، محمد نواز بنگلزئی، فیض احمد لہڑی، عامر علی بنگلزئی سمیت دیگر علماء اکرام اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ عرس مبارک میں شریک تھے۔ عرس مبارک کے اختتام پر اجتماعی دعا کی گئی۔ اس موقع پر مفتی محمد حیات قادری کی مغفرت اور عالم اسلام کی سربلندی سمیت ملک کی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ عرس مبارک کے شرکاء میں نیاز لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔